ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ چینل کے پرائم ٹائم کے 7ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ امام الہند، مدیر الہلال والبلاغ، محبوس رانجی، اسیر خل احمد نگر، مفسر ترجمان القرآن، مصنف غبار خاطر، پیرزادہ عالم بعمل، مرد مجاہد، قائد قوم، مجاہد آزادی، خطیب، ادیب، نقیب، انگریزوں کا باغی، صدر کانگریس، وزیر تعلیم، استقلال کا ستون، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش کے موقع پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر 1888 کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا شیخ محمد ہادی اپنی علمیت اور قوت حافظہ کی وجہ سے کافی مشہور تھے۔ آپ کے والد شیخ خیر الدین بھی کافی قابلیت و علمیت کے مالک تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا پورا نام محی الدین احمد تھا، لقب ابوالکلام، تخلص آزاد تھا۔ ابتدائی زمانے میں انہوں نے فارسی، عربی اور دینیات اپنے والد سے سیکھی۔ بعد میں نامور علماء اور اساتذہ سے دینی و دنیاوی تعلیم و علوم حاصل کیا۔ مولانا کی عمر جب 15 برس کی تھی تو آپ کے استاد مولوی نذیر حسین صاحب نے کہا تھا کہ اب ابوالکلام تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ تمہیں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہی دنوں میں مولانا ابوالکلام آزاد سر سید احمد خان کے مضامین کا مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ سر سید کے خیالات نے انہیں بے حد متاثر کیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جب تک کوئی شخص جدید سائنس فلسفہ و ادب کا مطالعہ نہیں کرتا اور صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے انگریزی میں تاریخ، فلسفہ کا خاص کر مطالعہ کیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ساتھ ساتھ اپنی تعلیم، مطالعے کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوق رکھتے تھے اور آپ نے اپنا تخلص آزاد رکھا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد جب 12 برس کے ہوئے اس وقت آپ نے نیرنگ عالم کا رسالہ نکالا تھا، اور پھر جب آپ بچپن ہی سے مولانا آزاد اچھے مقرر تھے اور تقریر پر کافی عبور حاصل تھا۔ 12 سال کی عمر میں وہ ہفتہ روزہ الصبا کے ایڈیٹر ہو چکے تھے۔ مولانا نے اپنا خود کا سحر روزہ اخبار لسان الصدق یعنی سچائی کی زبان کے نام سے جاری کیا تھا اور وہ بہت مقبول ہوا تھا۔ اس کا اہم 2 مقاصد تھے، ایک اردو کی ترقی اور اصلاح رسومات کی اصلاح کرنا۔ بڑے بڑے علماء بکمال بعمل مفکرین کی صحبت نے ان کے خیالات میں پختگی اور شگفتگی پیدا کر دی تھی۔ مولانا کا زندگی کا بڑا حصہ سیاست کی نظر ہوا۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی رہے۔ مولانا جنگ آزادی ہند میں بڑھ چڑھ کر اہم کردار ادا کیا اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ وہ گاندھی جی کے عدم تشدد کے نظریات سے کافی متاثر تھے۔ تحریک عدم تعاون، نان کوآپریشن موومنٹ، ہندوستان چھوڑو تحریک، انڈیا کوائٹ انڈیا موومنٹ، خلافت تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ گاندھی جی کے افکار و نظریات کی تشہیر کے لیے پورے ملک کا انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ دورہ کیا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو سیاسی و علمی مسائل پر مولانا سے اکثر مشورہ لیا کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو 10 برس جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، نظربند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب انہیں رانچی میں نظربند کیا گیا تو نظربندی کے دوران مولانا نے ترجمان القرآن لکھا، جو مولانا کی زندگی کا عظیم کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے قرآن کی 2 جلدیں تحریر کی۔ ان کے لکھے ہوئے قرآن کے نسخوں کو بار بار ضبط کیا جاتا رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد سر سید احمد خان، علامہ شبلی نعمانی، علامہ اقبال، حالی، نذیر الدین صاحب سے کافی متاثر تھے اور انہوں کے افکار اور خیالات سے بے حد متاثر تھے اور ان کی زندگی پر وہ بہت اثر انداز بھی ہوئے ہیں۔ مولانا کی تصنیف تذکرہ آپ کی پہلی تصنیف تھی۔ اس میں مولانا نے اپنی زندگی کے حالات قلمبند کیے تھے۔
الہلال البلاغ بھی آپ کی رسالوں میں شامل رہا ہے جو جنگ آزادی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ غبار خاطر مولانا کی آخری تصنیف تھی جو آپ کی زندگی میں شائع ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے دوست صفدر یار جنگ کے نام 1942 سے 1945 تک لکھے گئے خطوط کو مجموعہ بنا کر غبار خاطر شائع کیا تھا، اور یہ تحریر مولانا احمد نگر کے قلعے میں نظر بندی کے دوران لکھی تھی۔ مولانا کی قابلیت، صلاحیت اور خدمات و قربانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا تھا۔ مولانا کی قابلیت، صلاحیت، کردار، خدمات اور جنگ آزادی میں ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے مولانا آزاد کو آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا تھا۔ مولانا نے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا قیام عمل میں لایا تھا، اور ساہتیہ اکیڈمی کا قیام بھی آپ ہی کی دین ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو 1952 میں بھارت رتن کا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 22 فروری 1958 کو ہندوستان کی روشن شمع ہمیشہ کے لیے گل ہو گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سن 2000 سے ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر قومی تعلیمی دن یعنی نیشنل ایجوکیشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ مولانا کے نام سے ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں کئی تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ خاص طور پر دلی کے اندر مولانا آزاد میڈیکل کالج، مولانا آزاد ڈینٹل کالج کا بھی قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور سرزمین دکن میں 1998 میں مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی یعنی مانو کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں پر سارے ہندوستان سے طلباء و طالبات آ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مولانا آزاد فیلوشپ کے نام سے جو اسکالرشپ ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کو یعنی پی ایچ ڈی وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو دی جاتی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اورینٹل ریسرچ سینٹر کا قیام بھی حیدرآباد میں عمل میں لایا گیا، اور کئی مقامات پر بھی اس ریسرچ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مفسر قرآن، مترجم قرآن، ادیب، شاعر، خطیب، قائد قوم، صحافی، مجاہد آزادی اور بے باک مقرر تھے۔ مولانا مصر، شام، عراق وغیرہ کا بھی دورہ کیا تھا، اور جدوجہد اور آزادی میں کی حریت کی لڑائی اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی، اور تازہ دم ہو کر ہندوستان لوٹے اور جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے گاندھی جی کو کلکتہ کے جامع مسجد کے احاطے میں مدرسے اسلامیہ کے افتتاح کی دعوت دی تھی، اور گاندھی جی نے اس مدرسے کے افتتاح کے موقع پر کہا تھا کہ اس مدرسے میں سچے مسلمان اور سچے ہندوستانی تربیت پا کر نکلیں گے، جو غلامی کی زندگی کو عار سمجھیں گے اور جنگ آزادی کے لیے شہید ہوں گے۔ اس موقع پر گاندھی جی نے کہا تھا کہ اس مدرسے سے سچے مسلمان اور سچے ہندوستانی تربیت پا کر نکلیں گے، جو غلامی کی زندگی کو عار سمجھیں گے اور جنگ آزادی میں حصہ لے کر شہید ہوں گے۔ جمعیت العلماء ہند لاہور کے سیشن میں امام الہند کا خطاب دیا گیا تھا، اور اسی سیشن میں مولانا نے ترک مواصلات کی تجویز علماء ہند کو پیش کی تھی، جس پر اس موقع پر شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مولانا آزاد نے ہم علماء کو اپنے بھولے ہوئے فرض کو یاد دلا دیا، اور ترک مواصلات کے لیے علماء کرام نے 500 سے زائد فتوے جاری کیے تھے۔ مولانا احمد نگر کے قلعے میں قید تھے، اور اسی وقت آپ کی اہلیہ زلیخا بیگم علیل ہوئیں، اور انگریزوں نے آپ سے اپیل کی کہ آپ درخواست دے کر ان کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن مولانا نے غیر ملکی حکومت کے دروازے کھٹکھٹانا مناسب نہیں سمجھا، اور درخواست دے کر ان سے اپیل کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی حالات میں، اسی دوران میں آپ کی اہلیہ زلیخا بیگم کا انتقال ہو گیا، لیکن مولانا نے انگریزوں کو رعایت کی درخواست نہیں دی۔ تقسیم ہند کے وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد دلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں، ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہجرت کے مقدس نام پر تم راہ فرار اختیار نہ کرو، ہندوستان کے مقدر کے فیصلوں میں ہمارا دخل ہونا بہت ضروری ہے۔ مولانا نے 17 سپٹمبر 1948 کو دو سرزمین دکن میں پولیس اسٹیشن کے نام پر ملٹری ایکشن کیا گیا تھا، جس میں 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل ہوا تھا،
ان کی املاک کو لوٹی گئی، تباہ و برباد کیا گیا تھا، اس وقت پنڈت سندر لال کمیٹی کی رپورٹ آئی تو اس رپورٹ کو پڑھ کر وہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ پولیس ایکشن کا غم اور اس ناصور کو اپنے ساتھ خبر میں لے جا رہا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک بے باک، نڈر، قائد اور رہنما اور علمی شخصیت کے مالک تھے جو مسلمانوں کے لیے ایک سرمایہ امتیاز تھے۔ آج کے دور میں ایسے قائدین کا خلا پیدا ہو چکا ہے جو پورا ہونا ناممکن ہے۔ آج ملک جس نازک دور اور حالات سے گزر رہا ہے، ایسے وقت میں سر سید احمد خان، حکیم اجمل خان، محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال، قائد ملت نواب بہادر شاہ جنگ علیہ رحمہ، مولوی خلیل اللہ حسینی صاحب، مولانا محمد حمید الدین عاقل حسامی صاحب، سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب علیہ رحمہ جیسی شخصیتوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور ان شخصیتوں کی قابلیت، صلاحیت، کردار اور نظریات اور فکر اور ملت اسلامیہ اور اسلام سے محبت آج کے دور میں پیدا ہونا بہت ممکن ہے، اور ایسے قائدین کا خلا پور ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ہم زیڈ چینل کی جانب سے اس پرائم ٹائم پروگرام میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین السلام علیکم، زیڈ چینل کے پرائم ٹائم کے 7ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔